اینڈ السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاک کے لیے میں ہوں اعزاز سید. ناظرین, آج کا ٹاک شاک بڑا دلچسپ ہے اس لیے کہ ہم 3 بڑی اہم خبروں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے حکومت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کے لیے کچھ خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ خفیہ میٹنگز کیا ہو رہی ہیں, اس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. بڑی ریویلنگ قسم کی انفارمیشن ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. دوسرے نمبر پہ ہم پنجاب حکومت کے بارے میں بات کریں گے, اور پنجاب حکومت میں 2 ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک تو مریم نواز اور پنجاب کی عدلیہ, یا پنجاب میں عدلیہ کی لڑائی کی خبر آئی ہے, کیا واقعی لڑائی ہو گئی ہے, کس موضوع پہ لڑائی ہوئی ہے, اس پہ بات ہوگی. اور دوسرا بڑا ہی اہم معاملہ ہے, پنجاب میں ضلع گجرات میں تحصیل جو ہے سرائے عالمگیر ہے, وہاں پر کم و بیش 7 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں. ان میں سے کچھ نے 43 کروڑ سے زائد کی کرپشن کی ہے. اس کرپشن کو پکڑا گیا ہے. کیسے پکڑا ہے, ایک بڑا ہی اہم اور دلچسپ واقعہ ہوا ہے, اور اس سارے معاملے کا ایک لارجر پکچر سے بھی بڑا تعلق ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ان تینوں ایشوز کے اوپر بات چیت کے لیے ہم نے خصوصی طور پہ ایک ایسے جرنلسٹ دوست کو مدعو کیا ہے اس پروگرام میں, جو کہ پنجاب گورنمنٹ کو, نون لیگ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جانتے ہیں. عمران خان کے ناقد ہیں, لیکن چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور پنجاب گورنمنٹ کو جانتے ہیں, اس لیے ان کے پاس خبریں بھی بڑی اندر کی ہوتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ ان اہم موضوعات پر بات چیت کے لیے ہم اپنے دوست نیوز ٹو یو جو یوٹیوب پہ ان کا شو ہے, اس کے ہوسٹ راجہ عاطف ذوالفقار کو دعوت دیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عاطف ذوالفقار. بہت شکریہ آپ کا جی بلانے کے لیے. رائے صاحب آپ آئے, بس یہ چاہ رہا تھا میں کافی دنوں سے کہ آپ کو بلائیں, لیکن بس معاملہ ڈیلے ہوتے ہوتے رہ گیا. اعزاز صاحب نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے, آپ کی بڑی مہربانی. لیکن آپ کے سامنے تو بات کرنا جو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. ایسا نہیں ہے بالکل رائے صاحب, آپ کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے اپنے پلیٹ فارم نیوز ٹو یو سے بڑی خبریں دی ہیں, اور انفارمیشن کے حوالے سے آپ کا پلیٹ فارم بڑا رچ ہے. تو میں تو اپنے جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ رائے صاحب کو بھی لازمی دیکھا کریں. رائے صاحب کا جو شو ہے وہ بڑا اہم شو ہے. رائے صاحب, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی جو مذاکرات ہیں حکومت کے ساتھ, اس کے حوالے سے. پہلے تو پرائم منسٹر نے ایک دعوت دی, پیشکش کی, کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھ کے بات کر دی. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے اس پر تنقید کی کہ جو بھی مذاکرات کرے گا وہ غدار ہوگا. ٹھیک, اور جو پی ٹی آئی کے بعض لوگ ہیں انہوں نے اس پر تنقید کی. لیکن ایک فورم بنا ہوا ہے مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کے سابق لیڈرز کا, اس میں فواد چودھری ہیں, اسد عمر ہیں, عمران اسماعیل ہیں. انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی, انہوں نے کہا جی ہم تو چاہتے ہیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے مذاکرات ہو. اچھا, یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں اس طریقے سے, فارمر سینئر پی ٹی آئی لیڈرز ضرور ہیں, لیکن وہ پی ٹی آئی سے حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہو رہا ہے, آپ کے پاس کیا اطلاع ہے, نون لیگ کے حوالے سے کیا اطلاع ہے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ہم اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن چونکہ آپ کے پاس اطلاع ہے بڑی اندر کی, میں نے کہا چلیں آپ سے کہانی سنتے ہیں. اوپننگ میں نے دے دی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں اس وقت باقاعدہ طور پہ 2 گروپس ہیں. میں جو ویسے آپ کو سامنے گروپس نظر آ رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, یہ جو ان دنوں میں سامنے آئے ہیں. ایک گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل, اور ایک گروپ باقاعدہ بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کوٹ لکھپت جیل. اب کوٹ لکھپت جیل والا جو گروپ ہے, یہ جن مذاکراتی جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں کی آپ نے بات کی, فواد چوہدری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب, یہ وہاں پر جا کے ملتے ہیں اس گروپ کے لوگوں کے ساتھ, اور وہاں سے ایک خط بھی ایک برآمد ہوتا ہے جو وہ اپنے وکیل کے تھرو لکھتے ہیں کہ جی مذاکرات کیے جائیں, مذاکرات کے آگے بڑھنے کا راستہ, جو کہ پی ٹی آئی اڈیالہ گروپ کے اس بنیادی موقف کے خلاف ہے. وہ 5 جو لیڈرز وہاں پر گرفتار ہیں, جی ہاں, ان میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہیں, اس میں وہ سینیٹر تھے اعجاز چودھری وہ ہیں, اس میں شاہ محمود قریشی ہیں, یہی ہے نا, میاں محمود رشید ہیں, میاں محمود رشید ہیں, اور عمر چیمہ جو سابق گورنر رہے ہیں. جی, عمر سرفراز چیمہ. ٹھیک, اچھا, اب یہ گروپ وہاں جاتا ہے, اس کے بعد واپس آتا ہے. لاسٹ جو ملاقات ہوتی ہے عمران خان کی بہن عظمیٰ کی
جب باہر آتی ہیں اس کے بعد جو بات باہر آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی خان صاحب نے کہہ دیا جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور جو ہے سہیل آفریدی جو ہے وہ فرنٹ فٹ سے کھیلے، اور یعنی کہ ایجیٹیشن کی طرف وہ جانا چاہ رہے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی پارٹی ہے، جس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر، جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ، یہ تمام لوگ یہ اپنے طور پہ یہ مذاکرات کے حامی ہیں۔ ابھی ان کی ایک خفیہ ایک کمیونیکیشن ہوئی ہے ٹھیک، جو ہمارے ذرائع کے مطابق، اس میں جو آپ اس کو اگرچہ کہ اسپیکر سرکار کی طرف ہی آپ سمجھ لیں، ویسے عام طور پہ تو وہ بیچ کی ایک لنک بنتے ہیں سردار یا صادق صاحب اور مشیر پرائم منسٹر جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور اعظم نذیر طاہر صاحب، ان کے رابطے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کیا ہے اسد قیصر صاحب نے، بیرسٹر علی ظفر نے اور بیرسٹر گوہر نے، ٹھیک، اور کہا کہ جی کو معاملات ہمارے سیٹلنگ کرا دیں۔ یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مذاکرات تب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے، کہ کچھ لو اور کچھ دو کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس حکومت کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ حکومت کے پاس ان کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن حکومت اس وقت دینا نہیں چاہتی۔ وہ کیوں نہیں چاہتی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکومت نے یہ جو کل پرسوں ان کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں حکومت نے کہہ دی بالکل صاف کہ جی عمران خان کی رہائی پہ کوئی بات نہیں ہوگی، ان کی مقدمات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، ان کی شفٹنگ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، اس کے علاوہ آپ بیٹھے بات کر لیں۔ شفٹنگ کے اوپر بھی بات نہیں ہوگی، شفٹنگ کے اوپر بھی بات نہیں ہوگی، کسی قسم کا مذاکرات کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہی میں وہ نقطہ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مذاکرات پھر کس بات پہ ہو رہے ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت اسپیشلی جو ان کی پارلیمانی گروپ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ابھی ہم کدھر جائیں، ہمارے لیے تو ہم تو دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، ہم تو ایم کیو ایم لندن بننے جا رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کو یہی رویہ رہا، وہ ٹھیک ہے پبلکلی یہ بات نہیں کرتے، ہاکش جو گروپ ہے وہاں پہ ایک اور خفیہ میٹنگ ہوئی جو پی ٹی آئی کی اپنی انٹرنل ہوئی، اس کے اندر بھی یہ بات کی گئی، اور اس میں جو اس کی مخالفت کی اس پوائنٹ آف ویو کی وہ کی علیمہ خان گروپ نے اور سہیل آفریدی گروپ نے، وہ مزاحمت کے حامی ہیں، جبکہ باقی جو تقریباً آپ ابو 80% جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی معاملہ عمران خان کا نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک اپنی معلومات کی بنیاد پہ بھی کہہ سکتا ہوں، اور اللہ واقعات بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان از ڈن۔ عمران خان کے لیے نہ تو اب جو ہمارے آپ اس کو ہائیبرڈ رجیم جو ہم کہتے ہیں، ہائیبرڈ رجیم کے پاس عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ وہ عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کو کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کے اوپر زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف بیٹھ کر عمران خان کو نہ تو کوئی ریلیف دے سکتی ہے نہ وہ دے گی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے آفر کی مذاکرات کی، یہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر کی؟ یہ آفر جو انہوں نے کی وہ اسٹیبلشمنٹ کو، ایک چیز تو ان کے درمیان کلیئر ہے نا کہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہے، تو عمران خان کو اگر نکال کر جو مرضی کرتے رہیں اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیونکہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو بات کی اور آپ کی بات اس میں کنیکٹ کرتی ہے کہ انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کو، اپوزیشن کو دیتا ہوں، انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، جی، تو یہ بات تو آپ کی اس اعتبار سے۔ دوسری بات کہ کہا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے پہلے کہ جی محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ بات کریں گے، لیکن علیمہ خان نے فوراً کنٹراڈکٹ کیا، اس نے کہا جی نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں ہوگی۔ نہیں تو گورنمنٹ محمود اچکزئی پہ راضی ہے؟ گورنمنٹ بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ جو ابھی میں آپ خبر آگے چلا رہا تھا کہ جب وہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی نا، یہ سردار یا صادق رانا ثناء اللہ وغیرہ کی، اسد قیصر اور بیرسٹر گور وغیرہ سے، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ بطور پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ سیاست کا رستہ کھلے تو اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو محمود اچکزئی سے ہٹنا ہوگا۔ محمود اچکزئی ہمارے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اوپن سٹانس ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک تو ان کو آپ سائڈ پہ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس سسٹم کو مانیں گے، یہ جو ایک تکرار چل رہی ہے جی فارم 47 یہ آپ کام ختم کریں گے، تب آپ کی پارٹی آئندہ مستقبل کے منظرنامے میں ایگزسٹ کرے گی، لیکن وہ بھی بغیر عمران کے، کسی نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اس کے اندر۔ اور یہ جو آپ کو یاد ہوگا جو علی امین گنڈاپور جو اپنی آخری گفتگو کر رہے تھے اور علیمہ خان پہ الزامات لگا رہے تھے کہ جی یہ تو ایم آئی کی ایجنٹ ہیں اور یہ دیکھیں ان کے بیٹے چھوٹ جاتے ہیں، یہ وہ، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت عملی طور پر
پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو ٹیک اوور کر لیا ہے وہ علیمہ خان نے کر لیا ہے، اور پیچھے بیک اپ کے طور پہ موجود ہیں شاہ محمود قریشی اور کوٹ لکھپت گروپ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کے ساتھ کوٹ لکھپت گروپ ہے؟ نہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اوکے، لیکن ان دونوں کے پیچھے سے جو ڈوریاں لائی جا رہی ہیں وہ پارٹی ایک ہی ہے۔ اچھا، علیمہ خان کے پیچھے سے بھی؟ علیمہ خان کے پیچھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کے پیچھے سے بھی، علیمہ خان کو آپ دیکھیں نا کیسے کیسے ریلیف نہیں ملے۔ وہ بات بڑی سمپل سی ہے کہ جس بندے نے وہ پتلون لہرا دی اس کو تو ملٹری کورٹ سے سزا ہو گئی، اور جس بندے نے وہ پتلون لا کے اس کو پکڑائی اس کو جناب چند دنوں میں ضمانت مل گئی، مڑ کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، اس کو 2-2.5 سال کسی نے گرفتار بھی نہیں کیا۔ تو یہ جو رعایتیں ہیں، یہ رعایتیں یہاں پہ تو کوئی فری لنچ تو نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ اچھا، یہ بڑی ویسے انٹرسٹنگ ہے، لیکن میں راز صاحب آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات ضرور لگتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان ٹویٹ کرتے ہیں یا عمران خان کی ٹویٹ کے اوپر باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز بنتے ہیں، تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کو فرق پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں فرق پڑتا۔ آپ دیکھیں نا کہ امریکی کانگریس سے قرارداد منظور ہو گئی، اس سب کے پیچھے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ زلفی بخاری، وہ بڑی پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، ٹریول بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی کچھ لوگ تو وہ ہے نا جو اس نام سے پیسے کما رہے ہیں، وہ نہیں، کچھ ذرا یہ کام تو ہو رہا ہے کہ امریکی میڈیا میں ایک لفظ نہیں ہے لیکن کانگریس سے قرارداد منظور ہوگی۔ ابھی UN کی ہیومن رائٹس سے آئی ایک اسٹیٹمنٹ آئی یا ایمنیسٹی سے آئی، تو وہ گورنمنٹ کو تو ڈیمیج ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈیمیج نہیں ہوتا۔ ایسا ہے کہ دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو وہ اہم کہوں کہ جنت میں رہتا نہیں ہے، بلکہ الٹا لٹکا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت عمران خان کے لیے ہے، ان کے لیے ہمدردیاں میں ان کی ہیں۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، ٹرمپ تو ان کی حمایت میں نہیں ہے، نہ ہی MBS ان کی حمایت میں۔ ٹرمپ بھی تو اس طرح سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ تو اپنے مزاج کا ایک آدمی ہے، آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ تو اس کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی، تو وہ جو ہے وہ ان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پورا ایک ان کو فرانس بھی ہے انٹرنیشنل لیول سے، ہر لیول سے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ کچھ سوالات ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ آنسر از نو۔ کیا ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے؟ آنسر از نو۔ جب سے افغانی نہیں میرا تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے۔ دیکھیں ان کی اس وقت تک اسٹریٹ کہا جاتا ہے نا، برگر بچے ہیں، دیکھیں انہوں نے کتنا ریلیاں کر لی، کتنے انہوں نے وہ دھرنے دے لیے، کتنے انہوں نے وہ جلوس نکال لیے۔ تو کیا ہوا کہ جب افغانی یہاں سے چلے گئے، جب افغانی یہاں سے گئے، تب سے بالکل فارغ ہو گئے۔ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، جب یہ 3-4 دفعہ انہوں نے اسلام آباد مارچ کیا، کبھی گنڈا پور نے، کبھی کسی نے، کبھی بشرا بی بی نے، تو یہاں پر ایجنسی والے لسٹیں بنا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ کن کن آبادی میں افغانی رہتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے، کیونکہ وہ آپ کو کرائے پر دستیاب ہو جاتے تھے۔ جب سے وہ گئے ہیں اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بھی پبلک ریلی نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ چلیے خیر، یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے آسپیکٹ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ تو۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اخوانیوں کے خراج کے خلاف ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ وہ اندر سے بیٹھ کے ان کو کیا پرابلم ہے کہ اخوانیوں کے حق میں بات کرتے ہیں کہ ان کو مت نکالا جائے، کیوں نکالا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی ان کا سپورٹ بیس تھا۔ اچھا چلیے یہ بتائیں کہ پنجاب سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز اور چیف جسٹس عالیہ، معزز چیف جسٹس عالیہ صاحبہ پنجاب کی جو چیف جسٹس ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اور اس کا اظہار جو چیف جسٹس صاحبہ نے اس آرڈیننس کو اسٹرائک ڈاؤن کر کے کیا ہے جو کہ پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف ایک پنجاب گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جاتی تھی جس میں سارے لوگ آتے تھے، جس کے پاس ایویڈنس ہوتا تھا، وہ دکھاتا تھا، اور فوری طور پہ پنجاب میں قبضہ مافیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو اس کو ریلیف دینے کے لیے اس کے اوپر کچھ سوال گرے ایریاز بھی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ گورنمنٹ نے کیا تھا وہ بالکل پلین ٹھیک تھا، ریلیف لوگوں کو مل رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ گرے ایریاز بھی تھے۔ تو چیف جسٹس صاحبہ نے اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ اب واقعی مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں، جن کی دوست تصور کی جاتی تھیں جو چیف جسٹس ہیں، واقعی ان دونوں دوستوں کے درمیان کوئی تلخی ہو گئی، دونوں سہیلیوں کے درمیان؟ آپ نے جو لفظ استعمال کیا دوست، وکلاء کی برادری میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ ٹھیک ہے،
تو ہمارے ہاں تو بھائی ایک سب کے سامنے کی چیز ہے کہ سول کورٹس میں کیسز چلتے ہیں زمینوں کے یا جو بھی، وہ دہائیوں نے نسلوں تک جاتے ہیں. میری اپنی فیملی میں کے پی میں ایک ان کی زمین تھی کئی 100 کنال، وہ انہوں نے کسی اس وقت کے کسی طاقتور آدمی کے اشارے پر ایک پارٹی نے ان کے خلاف جا کے اسٹے لے لیا، اور وہ کیس چلتا چلتا کوئی 25-30 سالوں میں سپریم کورٹ تک پہنچا. سپریم کورٹ سے واپس ریورس بیک ہو کے دوبارہ سول کورٹ میں آیا، اب وہ دوبارہ ہائی کورٹ میں پہنچا. اس دوران ان کی 3 جنریشن فوت ہو چکی ہیں. 3 جنریشن فوت ہو گئی ہیں. وہ ان کے والدین بھی فوت ہو گئے. وہ جو نوجوان ہماری جنریشن کے تھے وہ اس کیس کو لڑتے رہے، اب ان کے بچے آگے جوان ہو گئے، اب وہ اس کیس کو لڑ رہے ہیں. 3 جنریشن گئی اور زمین وہیں پہ پڑی ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ پنڈی کنٹونمنٹ ایریا کا، ایک شخص کا پلاٹ تھا، ابھی بھی ہے. اس کے پلاٹ کے اوپر ایک بندے نے کمرہ بنا لیا کسی ایک کرمنل کے کہنے پہ، اور اس کو جب اٹھایا گیا تو اس نے کہا جی میں تو کرایہ دار ہوں فلانے آدمی کا. وہ جس فلانے آدمی کا کرایہ دار وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے، وہ زمین کے سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. تو اس بنیاد کے اوپر وہ 18-20 سال کیس اس ایک اسٹامپ پیپر پہ چلتا رہا سول کورٹ کے اندر، اور وہ اپنا بندہ نہ پلاٹ بیچ سکتا ہے نہ کچھ. جب اس نے بیچنے کی کوشش کی، اس کے اوپر چاردیواری کوشش کی، وہاں پہ ایک مزدور کو قتل کر دیا گیا. یہ تو مسئلہ ہے. تو یہ پرابلمس تو ہیں. یہ ہوا کیا، یہ جو معاملہ میں نے آپ سے بات کی نا، گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. اب یہاں پر آپ نے ایک اور چیز بڑی غور کریں. اب ابھی وکلاء کے الیکشن ہوئے ہیں، حکومتی گروپ ہے اعظم زی تارڑ اور احسن بھون گروپ، لیکن وہ گروپ بھی اس معاملے میں احسن بھون کا گروپ کس کے ساتھ ہے؟ چیف جسٹس کے ساتھ. اس لیے کہ یہ وکلاء کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ایک کیس لیتے تھے، اس سے ان کی 30-40 سال وہاں سے فیسیں آتی رہتی تھیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ کام اگر ہو جائے گا ختم، تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تمام وکلاء بغیر کسی تفریق کے وہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. حکومتی گروپ کے وکلاء بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے مریم نواز، وہ درست کام کر رہی تھیں، لیکن اس درست کام کے آڑے پنجاب کی جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آ گئی. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ جس سرکاری وکلاء نے کیس لڑنا ہے چیف جسٹس کے روبرو، چیف منسٹر پنجاب کا یا گورنمنٹ آف پنجاب کا، وہ وہاں پر جا کے گھگو بن جاتے ہیں. وہ ہمیں تو نہیں پتا، کیونکہ ان کے بھی مفادات بیسکلی دوسری سائڈ پہ ہیں. تو ایک تو پراسیکیوشن کی ٹیم ایسی ان کو چاہیے جو جس کی جو نمائندگی کر رہے ہیں اسی کا کیس لڑیں. لیکن کمیونٹی بھی تو ہے جہاں پہ کمیونٹی زیادہ حاوی دکھائی دیتی ہے. البتہ اس معاملے کا بنے گا کیا؟ دس از دا بیسک کوشچن. اس معاملے میں ایٹ دی اینڈ جو میرے اپنے سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ بیسکلی دونوں سائڈوں کی ون ون پوزیشن ہو جائے گی. اچھا. کچھ عدالت یہ کہہ دے گی کہ اچھا آپ اس قانون میں فلاں تبدیلیاں کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور ایٹ دی اینڈ یہ معاملہ ادھر ختم ہو جائے گا. اس وقت ہمیں جو چائے کی پیالی میں طوفان نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو اگلے 15-20 دن میں یا میکسیمم 1 مہینے میں سمٹتا ہوا دکھائی دے گا. اچھا. جو ہمارے پاس جو خبریں ہیں اندر سے جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، میں اس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. رائے صاحب، ایک طرف تو یہ معاملہ ہے نا، ایک طرف پنجاب میں زمینوں کے معاملے پہ ہی ایک کرپشن کا ایک بازار گرم ہے، اور اس میں ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں پنجاب میں. ایک ضلع میں یا ایک ضلع کی ایک تحصیل میں 7 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں. ان کے بارے میں ایک صاحب وکیل صاحب وجاد صاحب ہیں، انہوں نے ڈپٹی کمشنر جو ہے گجرات، یہ گجرات کا واقعہ سنا رہا ہوں، ان کو ایک درخواست دی کہ یہاں سے جو ٹیکس لیا جا رہا ہے یہ غلط لیا جا رہا ہے. جو گجرات کی ڈپٹی کمشنر ہیں نور العین صاحبہ ہیں، نور العین قریشی، ینگ ہیں، میں نے سنا کہ اچھی تعریف ان کی سنی ہے. گجرات کی پہلی خاتون ڈپٹی کمشنر ہے. پہلی خاتون ہے یہ میرے گجرات کی. میرے نالج میں نہیں تھا کہ گجرات میں پہلے نہیں کبھی خاتون ڈپٹی کمشنر ہے. اچھا، انہوں نے بڑی ہمت کی، انہوں نے ہمت کر کے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی، تو کروڑوں روپے کا گھپلہ نکلا. اچھا، اس سارے معاملے کے اوپر گجرات میں ایک سینئر وکیل ہے، سید امجد علی شاہ ان کا نام ہے، سید امجد حسین شاہ، چیزوں کو بڑا جانتے ہیں. میں نے ان سے بات کی، اور انفیکٹ یہ جب سارا معاملہ آیا تو انہوں نے، وہ وکیل تھے وجاد جو مدعی، جی ان ٹچ تھے، تو ان سے میں نے بات کی ہے. یہ سارے معاملے کی کہانی ان سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ بھی تبصرہ کریں. تو شاہ صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ ذرا سنائیں جی.
امجد حسین شاہ صاحب سینئر وکیل ہیں, آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. جی شاہ صاحب, یہ بتائیں کہ ٹیکس انڈر ویلیو کیا گیا ہے, اوور آل تو ایک بڑا ایشو ہے, تو یہ کیا کہانی ہے آپ کے پاس؟ سرائے عالمگیر کے اندر کتنی یہ سوسائٹیاں ہیں, زمین کتنی ہے اور کتنا ٹیکس چوری ہوا؟ سرائے عالمگیر میں کم و بیش 7 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, جس میں سے 2 اپرووڈ ہیں, جس میں میٹرو اور گرینڈ سٹی ہے. ان دونوں نے پچھلے 4 مہینوں میں جنوری سے اپریل تک انہوں نے تقریباً 43 کروڑ روپے کا ٹیکس چوری کیا ہے. اس کا جو آڈٹ کیا ہے, ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو ایک درخواست دی گئی راجہ بجاد جاوید صاحب نے, جس پر انہوں نے انکوائری کروائی, اور یہ تقریباً 2 رجسٹریاں ایسی ہیں جو سوسائٹیوں نے کریں جس میں 10 کروڑ کا ٹیکس چوری ہوا ہے. اور یہ محکمہ ریونیو نے مل کر انڈر ویلیو کیا. جس جگہ کی قیمت 5 لاکھ روپیہ مرلہ تھی, وہاں 50 لاکھ روپے کی رجسٹری 50,000 روپے کی رجسٹری فی مرلہ کروائی گئی. اور اگر اس کو پچھلے دیکھا جائے سالوں میں 2019 سے یہ سوسائٹیز وجود میں آئی ہیں, اور اس وقت سے یہ انڈر ویلیو رجسٹری کروا رہی ہیں, اور یہ تقریباً 2 سے 3 کھرب روپے کا ٹیکس جو ہے یہ چوری کیا گیا ہے. اچھا, سوری, یہ بتائیں کہ یہ جو دونوں سوسائٹی ہیں, یہ ان کی ملکیت کس کس کی ہے, کون ہے اس کی مالکان؟ ایک ملک بلال ہیں جو میٹرو سٹی کے ہیں, اور ایک گلانی صاحب ہیں جو گرینڈ سٹی کے جو مالک ہیں, ملتان سے وہ کوئی یوسف رضا گلانی کے رشتہ دار ہیں یا کیا ہے. اور یہ دوسرا, انہوں نے جو ان کے پاس زمین ہے, اس سے زیادہ انہوں نے فائلز کی جو ہے وہ فروخت کر رکھی ہیں. ان کے پاس تقریباً اگر 50,000 پلاٹ ہے تو انہوں نے 5 لاکھ کی فائل جو ہے وہ فروخت کر رکھی ہیں. اور لوگوں کو کئی سالوں سے یہ نہیں پتا کہ ان کا پلاٹ کہاں ہے, ان کو کوئی پوزیشن نہیں دیا جا رہا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں یہاں پہ, اور اب وہ بھاگ بھی چکے ہیں یہاں سے. تو یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس علاقے میں بنی ہیں جو کہ رورل ایریا بھی ہے, زراعت پہ بھی اثر پڑا ہے؟ زراعت, یہ زرعی زمین تھی, دیش شاملال کی جگہ تھی, چراغ گاؤں کی جگہ تھی, جن پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی ہیں جو کہ قانون کے مطابق نہیں بن سکتی ہیں, اور اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے. اور اس سے اس ملک یا اس علاقے میں فصلیں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں, درختوں کی کٹائی ہوئی ہے, ماحول پہ بہت فرق پڑا ہے. اور یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ رکھ پبی سرکار جو سرکاری جنگل ہے اس کے ساتھ ہیں, اور اس میں بفر زون بھی نہیں بنایا گیا ہے جو قانون کے مطابق بننا چاہیے. جیسا جو اب یہ جو رکھ پبی سرکار ہے, اس کو نیشنل فارسٹ نیشنل پارک ڈکلیئر کر دیا گیا. اور یہ جو اس میں باقی جو سوسائٹیاں وہ بغیر منظوری کے, جس میں سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی بغیر منظوری کے وہ لاکھوں فائل فروخت کر چکی ہیں, اور ان کے پاس زمین بھی نہیں ہے, کمپیکٹ بھی نہیں ہے, منظوری بھی نہیں ہے. تو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا تعلق کس سے ہے؟ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ میجر عامر, کوئی شاید ملک ریاض کے داماد ہیں یا کوئی رشتہ ہے ان سے, اور وہ ان کے ہیں. اور اس ایریے میں باقی بھی جو 700 سوسائٹی ہیں ان کے پاس بھی کوئی منظوری نہیں ہے, اور وہ بھی اپنی زمین جو ہے فروخت کر رہے ہیں, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. یہ سارا کچھ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, جو ذمہ دار ہیں, ان کی ملی وقت سے یہ ٹیکس بھی چوری ہو رہا ہے, اور یہ غیر قانونی جو ہے خرید و فروخت بھی کی جا رہی ہے. ویلکم بیک. آپ نے رائے صاحب سنا, اور بڑی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ ڈپٹی کمشنر جو صاحب ہیں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, لیکن وکیل صاحب کو بھی, اور مدعی وہ بھی وکیل صاحب ہیں, ان دونوں کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو لے آئیں. اور یہ معاملہ ابھی پڑا ہوا ہے, یعنی کہ اس معاملے کو آپ فردر کھولیں گے تو پنجاب میں تو اس کا مطلب ہے یہ تو ایک تحصیل میں چند ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا معاملہ ہے,
اور اگر آپ پورے پنجاب کو ہر ضلع کو کھولیں گے تو پھر تو تباہی ہو جائے گی. اس میں تو اتنا اربوں روپے کا ٹیکس چوری نظر آ رہا ہے. یہ تو سارا معاملہ بہت آگے کا ہے. اس میں دو چیزیں شاہ صاحب بڑی امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک. تو امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ٹیکس چوری کے راستے خود ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ جو پنجاب, جو جیسے میرا ہمیشہ سے ایک موقف ہے کہ اگر آپ بجلی چوری کی ذمہ داری تنخواہ جتنی بجلی چوری ہوگی وہ اگر مقامی ایس ڈی او اور ایکسین کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹیں گے تو بجلی چوری ہونی بند ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک ہے نا. ٹھیک بات. اسی طرح یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں بھی جتنا اگر ٹیکس چوری ہوا ہے اگر وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں سے لیں گے تو پھر یہ ٹیکس چوری بھی نہیں ہوگا. وہ خود بتاتے ہیں کہ راستے کیا ہیں. اس میں ایک بات. دوسری ایک اور بات ہے جو بالخصوص وہاں پہ جہاں پہ ذکر کیا وکیل صاحب نے, اس کے علاوہ بھی یہ پورے ملک میں ایک چیز ہے, عام آدمی کہاں سے دھوکہ کھاتا ہے جو سوسائٹی ہے اس کے ساتھ. وہ عام آدمی کہتا ہے جی اچھا گورنمنٹ سے منظور شدہ جی منظور شدہ. جو عام آدمی جس این او سی کو دیکھ کر اس سوسائٹی میں پلاٹ خرید لیتا ہے یا انویسٹمنٹ کر دیتا ہے وہ ہوتا ہے سوسائٹی بنانے کا این او سی. ٹھیک. کہ جی آپ بنا سکتے ہیں سوسائٹی. لیکن وہ این او سی الگ ہوتا ہے جس میں آپ سوسائٹی کے پلاٹ فروخت کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ہاں پہ 90% سوسائٹیوں کے پاس نہیں ہوتا. اوکے. اس سے وہ پہلے ہی وہ فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات, ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے جو ان وکیل صاحب نے بھی, شاہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ان کے پاس زمین ہے فرض کریں 500 کنال اور انہوں نے 3000 کنال کی پلاٹنگ کر کے بیچ دی ہے. اس کے بعد وہ یا تو بھاگ جاتے ہیں یا مختلف بہانے کر کر کے وہ پلاٹ کینسل کرنے شروع کر دیتے ہیں. پیسے جب تک کسی کی ایک کس لیٹ ہوئی اس کا پلاٹ کینسل کر دیا. تو یہ جو تین چیزیں ہیں, یہ تین چیزیں جب تک نہیں ختم ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ نہیں ہوگا. ڈپٹی کمشنر گجرات نے یہ بڑا اچھا قدم لیا, گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی ان کو بیک کرنا چاہیے کیونکہ یہ مافیا بہت بڑا ہے. شاید ڈپٹی کمشنر کے لیے اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں. بالکل صحیح بات. تو جب تک گورنمنٹ کی فل بیک ان کو نہیں ہوگی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. لوگ اسی طرح دوا کریں گے. اور ظاہر ہے یہ وکیل صاحبان بھی تو اکیلے ہیں نا, جی ہاں, ان کو بھی ایک سپورٹ کی ضرورت ہے. اور ڈپٹی کمشنر کو اور میرے خیال میں پوری پنجاب گورنمنٹ کو, اور اس میں میرے خیال میں پنجاب کے جو وزیر خزانہ ہیں اور چیف منسٹر ان کو توجہ دینی چاہیے اور ہر ضلع میں یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ کتنی انڈر ویلیو ہو رہی ہے اور کون کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی بغیر این او سی کے کام کر رہی ہے. اور اگین میں اس میں رائے صاحب یہ بھی اپنے ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ذکر آیا یا اور بھی کسی کا ذکر آیا, تو کوئی بات اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ہے اور ان کا اپنا کوئی موقف ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ ہم بات ٹھیک کر رہے ہیں, تو وہ پلیٹ فارم یہ حاضر ہے, اس پہ وہ اپنا موقف دیں, ہم سے رابطہ کریں. آج کے پروگرام میں جن تین چیزوں پہ بات کیا ان کے بارے میں ایک ایک دو فکروں کا کمنٹ پلیز پلیز پلیز. پہلی بات تھی کہ آپ نے مذاکرات کی. مذاکرات تب ہوتے ہیں کامیابی یا ناکامی کی صورت میں جب دینے والوں کے پاس کچھ دینے کے لیے ہو. پی ٹی آئی کے پاس حکومت کو دینے کے لیے کچھ ہے, آنسر از نو. حکومت کے پاس پی ٹی آئی کو دینے کے لیے کچھ ہے, آنسر از نو. نہ وہ عمران خان کی رہائی پہ بات کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ ان کی جیل کی منتقلی کی کہ بنی کا علاج ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کے کیسز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اور جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے جس سے وہ سڑکیں گرم کر سکتی ہو, جس کو وہ روک کر کچھ حکومت سے لے سکیں؟ تو آنسر از نو. پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بدقسمتی کے ساتھ اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری بات جو ہے جس پہ آپ نے بات کی ہم نے چیف جسٹس صاحبہ والے معاملے پہ اور چیف منسٹر صاحبہ والے معاملے پہ, اس کے اندر اب انہوں نے ایک لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے کیسز بھجواتی ہیں, بہت ساری درخواستیں اکٹھی. اب جب یہ لارجر بینچ بن جائے گا تو یہ سارا معاملہ ون ون پوزیشن میں جا کے کلیئر ہو جائے گا. اور تیسری بات آپ نے کی, یہ جو ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز والی بات کی, اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب تک ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. محکمہ ریونیو نہیں, جب محکمہ ریونیو. اور دوسرا یہ کہ پبلک میں اویئرنیس نہیں ہوگی جب تک. یہ حکومتوں کو, حکومت پنجاب کو چاہیے کہ وہ اناؤنسمنٹس کرے کہ جب کوئی بھی شخص کسی سوسائٹی میں کوئی پلاٹ لینا چاہتا ہے تو وہ 2-3 چیزیں چیک کر لے. سوسائٹی بنانے کے این او سی, سوسائٹی کے پلاٹس کی فروخت کے این او سی, اور کیا وہ جتنی جگہ انہوں نے کلیم کی اتنی ان کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. یہ 3 چیزیں ڈسٹرکٹ کمشنر آفس سے ان کو معاونت ملنی چاہیے, ورنہ یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. رائے صاحب بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال میں آج تو یہی ہے, ہمارے جو ساتھی ہیں فخر دورانی وہ بھی چھٹی پہ ہیں, آصف بشیر
برطانیہ پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو لیکن آج آپ آئے اور میں یہ سوچ رہا تھا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سال گزر رہا ہے سال کے مڈ میں بھی بات ہوئی تھی کہ آپ کو بلانا ہے. بالکل ایسے. تو بہت بہت شکریہ ونس اگین مینی تھینکس. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے.